کہتے ہیں کہ عظیم فرمانروا ہارون رشید اپنے دن کا سکون اور راتوں کی نیند اڑنے پر بڑا پریشان تھا۔ وہ اپنی بے سکونی دور کرنے اور چین حاصل کرنے کے لیے بہت مضطرب تھا۔ بے چینی دور کرنے کے لیے اس نے اپنے وزیر فضل بن ربیعہ کو حکم دیا کہ کوئی روحانی عمل تلاش کرو جو اس کی بے چین طبیعت میں سکون پیدا کر دے۔ وزیر نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بے شمار عامل اور فاضل لوگوں سے رجوع کیا، مگر ہارون رشید کی بے چینی دور نہ ہو سکی، اس کے قلب کو سکون نہ ہو سکا۔ وزیر نے ایک روز خلیفہ سے کہا کہ اب صرف ایک بزرگ ہستی بچی ہیں جنہوں نے دنیا کی تمام نعمتوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے، وہ کسی کی جا وحشت کو خاطر میں نہیں لاتے۔ اس صوفی بزرگ کا نام فضل بن عیاض ہے۔ خلیفہ نے جب یہ سنا تو فوراً وزیر کو ساتھ لے کر ان صوفی بزرگ کے سادہ حجرے میں جا پہنچے۔ بزرگ نے دروازے پر دستک سنی اور معلوم ہوا کہ خلیفہ ہارون رشید ملنے کے لیے آیا ہے، تو کچھ دیر سوچنے کے بعد حجرے میں جلتا دیا بجا دیا اور دروازہ کھول کر حجرے کے ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ ہارون رشید نے اندھیرے میں ٹلٹولتے ہوئے سلام عرض کرتے ہوئے صوفی صاحب سے مصافحہ کیا۔ بزرگ کا ہاتھ چھوتے ہی خلیفہ نے اپنے بدن میں ایک ٹھنڈک محسوس کی، پھر اپنے آنے کا مقصد عرض کیا۔ خلیفہ کی بات سن کر صوفی بزرگ نے کہا، فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ میری امت کے بدترین علماء وہ ہیں جو حکمرانوں کے دروازے پر جاتے ہیں، اور بہترین حکمران وہ ہیں جو علماء کے در دولت پر حاضر ہوتے ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید کو بزرگ کی باتوں سے سکون مل رہا تھا۔ بزرگ نے پھر کہا، ہارون رشید تیرا کتنا نرم نازک ہاتھ ہے، کاش یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ یہ سن کر ہارون رشید کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ صوفی بزرگ نے پھر کہا، ہارون رشید اپنے پاؤں کو ڈگمگانے سے محفوظ رکھ، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے۔ مرتے وقت کوئی وزیر کوئی مشیر تیرا رہنما نہ ہوگا، فقط تیرے اعمال تیرے کام آئیں گے۔ یہ سب سن کر ہارون رشید پر رکت طاری ہوگی۔ وزیر نے دیکھا تو بزرگ سے کہا کہ نرمی فرمائیں، اس کے حال پر ترس کھائیں، دیکھے ان کی حالت کیسی ہو رہی ہے۔ بزرگ نے وزیر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ تم اور تمہارے ساتھی دربار میں ایسے حالات بناتے ہو کہ یہ گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے۔ کبھی تم لوگوں نے اسے کسی غیر شرعی فعل سے ٹوکا، تم ایسے کر بھی کیسے سکتے ہو؟ تمہیں تو تمہاری وزارت عزیز ہے۔ اس کے بعد صوفی بزرگ نے خلیفہ ہارون رشید کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھ سے اپنی مخلوق کے بارے میں سوال کریں گے، اگر اپنے چہرے کو آگ سے بچانا چاہتے ہو تو بچا لو، ہرگز دیر نہ کرو، کل کس نے دیکھا؟ تیرے دل میں رایا کے کسی فرد کے لیے بھی بے انصافی، کدورت یا بغض ہے تو فوراً اپنی اصلاح کر لے۔ اس نصیحت کے بعد خلیفہ ہارون رشید کی زندگی یکسر بدل گئی۔ خلیفہ ہارون رشید کا واقعہ ہم سب کے لیے حقیقی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ کوئی ریاست یا صوبے کا سربراہ یا کسی وزارت کا امیر یا تعلیمی، صنعتی، معاشی یا مذہبی فلاح ادارے کا منتظم یا کسی بھی ادارے میں کسی منصب پر فائز ہے اور اچھے برے فیصلے کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اس دوران دیکھنا چاہیے کہ میرٹ پر فیصلہ کرے کون زیادہ حقدار ہے۔